قبروں پر بھی جانا جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہی لوگ کہتے ہیں۔ مزارات کی زیارت کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث دیگر کئی کتب میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہایتکم ان زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ کنتو نہایتکم، روکا تھا، یہ ماضی بعید کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں پچھلے زمانے میں روکا تھا، ماضی میں کافی دور روکا تھا، لیکن کیا کرو؟ فزوروہا، پس اس کی زیارت کرو۔ قبر کی کیا کرو؟ اب زیارت کرو۔ وہ کیا کرتی ہے؟ تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، فرمایا دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کو یاد کراتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان دنیا سے رغبت کم کر دیتا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، اور فرمایا اس کو آخرت یاد آ جاتی ہے۔ میرے نبی فرمائے میں نے تمہیں روکا تھا، روکا اس لیے تھا میرے آقا کا جو جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ وہاں کے جو رسم و رواج تھے، جو طور طریقے تھے، وہاں کے جو زندگی گزارنے کے عقائد و نظریات کے معاملات تھے، وہ الجھے ہوئے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، قبروں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، کبھی غور کریں کہ عورت کو قبرستان جانے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ وہ قبروں پر جا کر آہو فغا کرتی ہے، اور وہ وہاں پہ قبرستان کے تقدس کے خلاف، میرے آقا کے فرمان کے خلاف ان کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بے صبری ہے، اس کے پاس صبر نہیں ہے۔ اس کو اس لیے روکا گیا کہ وہاں جا کر وہ کیا سے کیا باتیں کرنا لگ جاتی ہیں۔ ورنہ اما عائشہ صدیقہ آقا کی مزار پہ جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضور کی اہلیہ اپنے خاوند کی قبر پر جاتی تھی، اور گھر میں تھی، حضور کی مزار مبارک گھر میں تھی نا۔ پھر ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ مدفون ہوئے تو پھر بھی آپ جاتی تھی، بے پردہ جاتی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا وہاں پہ مدفون ہوا تو پھر آپ پردے کے ساتھ جاتی تھی، حجاب کر کے جاتی تھی۔ پتہ چلا کہ قبرستان میں کوئی عورت جائے بھی صحیح تو با پردہ جائے، یہ آہو فغاں رونا پیٹنا وہاں یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جو میں اصل بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں روکا تھا زیارت کو جاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا میں بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کو یاد کراتی ہے۔ یہ زیارت جو ہے انسان کو دو فوائد دیتی ہے۔ قبروں کی زیارت پہ جانے والے کے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، رغبت کم ہو جاتی ہے کہ یار آخری ٹھکانہ یہی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، سردار وزیر وزراء آئے ہیں، گداگر بھی یہاں پہ آئے ہیں، ان کو برابر زمین ملی ہوئی ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، سب برابر ہے، اور 3 گز کا ٹکڑا زمین کا ملا ہوا ہے، اسی پہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کا آخری آرام گاہ کا یہ منظر ہے۔ دنیا سے انسان مائل نہیں ہوتا بلکہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔
دنیا کی حرص ہوس نے اسے اپنے رب کو بھی بھلا دیا ہوتا ہے۔ دولت بھلوا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔